میرے پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام نبی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اگر آپ بھی اسلامی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں، بزرگوں کے اچھے واقعات سننا پسند کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے اس چینل کو آپ کی خدمت کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ تک اسلامی اچھی باتیں پہنچا سکیں اور آپ کے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ اور اگر آپ بھی ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا۔ اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین۔ پیارے برادران اسلام، آج مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو طرح سے تکلیفیں دے کر انہیں ستایا جاتا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان پر غالب آ جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے، اسلامی ہسٹری اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں ہوئی، سب جنگوں میں ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم ہی رہی ہے، پھر بھی مسلمان ہمیشہ فتح یاب ہوا ہے۔ پیارے برادران اسلام، کیونکہ مسلمان اپنے جسم کی طاقت سے نہیں لڑتا، اور نہ ہی مسلمان کو اپنے جسم کی طاقت پر کوئی یقین رہتا ہے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ اپنے ایمان میں پختگی رکھتا ہے اور اپنے ایمان کی طاقت سے لڑا کرتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو پختہ رکھے، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادت میں وقت گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے، کیونکہ جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ پیارے برادران اسلام، اسلامی ہسٹری دیکھیے، اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جنگ موتا میں شاہ روم ہرقل کی فوج 1,00,000 کی تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا، یہ صورتحال دیکھی کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 ہے اور ان لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، کہیں مسلمان گھبرا نہ جائیں، اسی لیے آپ نے مجاہدین میں حسب سین تقریر فرمائی، ایسی عمدہ تقریر فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم شہادت کے ہی ذوق سے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں، اگرچہ ہمارے مقابلے میں فوج زیادہ ہیں، لیکن ہم جماعت کے لحاظ سے دشمنوں سے کبھی نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لشکر اور ہماری قوت اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام ہی کی بدولت ہمیشہ فتح یاب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت بھری تقریر کو سن کر سب جانثاروں نے ایک آواز میں ہو کر کہا کہ بے شک آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے بالکل سچ کہا ہے، اور پھر سب کے سب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا، اور آپ بہت ہی جوش اور خروش اور شجاعت سے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ مخالفین کے لشکر میں جا گھسے اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کے شہید ہوتے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں جھنڈا لے لیا اور مخالفین میں گھس کر دشمنوں کا صفایا کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ کنٹینیو لڑتے رہے، اور جب دشمنوں نے ہر طرف سے ان پر وار کرنا شروع کر دیا تو آپ کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن آپ کی ہمت پر قربان جاؤں کہ آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا اور کنٹینیو لڑتے رہے، اور جب دشمنوں نے آپ کا دوسرا بازو بھی جدا کر دیا تو آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازو کو جوڑ کر علم اسلام کو سینے سے لگا لیا اور علم کو آپ نے نیچے گرنے نہیں دیا، اور پھر آخر آپ نے اسی حالت میں شہادت پائی، اور ان کے بعد علم اسلام کو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا اور آپ گھوڑے سے اتر کر جنگ میں شریک ہوئے اور خوب لڑا، اور اس کے بعد آپ بھی شہید ہو گئے۔ پیارے برادران اسلام، حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد لوگ پریشان ہونے لگے، لیکن ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسلام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لوگوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، اب تم
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سردار مان کر اپنا سردار مقرر کر کے اپنے جہاد کو شروع رکھا۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو للکار کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ جنگ میں گھس گئے اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا کچھ ایسے زور و شور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ پیارے برادران اسلام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وار جس کافر پر بھی پڑتا ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو جاتا۔ یہاں تک آپ لڑے کہ آپ کی تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی، لیکن ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی آپ دوسرا تلوار لے کر دشمنوں پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ان لوگوں پر ایسا راحت پایا کہ ان کے پاؤں ڈگمگانے لگے، اور چونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی تو دونوں لشکروں میں جنگ بند ہو گئی۔ صبح کو جب پھر دونوں لشکر مقابلے کے لیے صف آرا ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسلمانوں کو جو گزشتہ دن آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا اور جو پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا۔ اس صف آرائی سے دشمن کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو ایک نئی انرجی آئی ہے، مسلمانوں میں تو ایک نیا جوش دکھائی دے رہا ہے۔ کفار ابھی اس سوچ وچار میں تھے ہی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش و خروش کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی اپنا نیا جوش دکھایا، اور اس مسلمانوں کے جوش و خروش کو دیکھ کر ان دشمنوں نے اپنا منہ پھیر لیا اور پھر سب پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت وقت سے ان کا تعاقب نہ کیا، اور جو بھی مال غنیمت ہاتھ آیا باقی مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ شریف تشریف لے گئے، لوٹ گئے۔ اور پیارے برادران اسلام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر صحابی تھے، اور آپ کو بارگاہ نبوت سے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب مل چکا تھا۔ اور یاد رکھو کہ مسلمان اپنے اسلام کے بل بوتے پر اپنی قلت کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں کی تعداد میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نہیں گھبراتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو پیارے برادران اسلام، ہمیں ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے ہمیشہ اپنے ایمان کو پختہ رکھا اور کبھی بھی اپنے دشمن سے ڈرے نہیں۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے اسلام کی قوت سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، اپنی نماز اور عبادت میں دل لگائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں پکا سچا ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صحابہ اکرام کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پکا سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگی ہوں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔